الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 13واں رمضان مبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کا معجزہ سنیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم پر اپنی صداقت و حقانیت پر بطور دلیل پیش کی تو قوم نے کلام الہی کی تصدیق کی، اور تصدیق کے بجائے کہہ دیا کہ یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستان ہے، سورہ مومن کی آیت ہے، اور یہ کہہ کر قرآن مقدس کو جھٹلا دیا۔ قرآن تو پہلوؤں کے قصے ہیں۔ خالق ارض و سما پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ ہود میں کہ تو فرما دو کہ اس کی مثل 10 صورتیں بنا کر لاؤ اور جن کی طاقت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا بلا لو اگر تم سچے ہو۔ جب کافر 10 صورتوں کے لانے پر عاجز رہے اور نہ لا سکے تو چیلنج فرمایا سورہ یونس میں۔ کفار یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت بنا کر پیش کر دو۔ مگر عرب کے فصحا دب گئے، شعراء حیرت زدہ ہو گئے اور کوئی بھی آواز نہ اٹھا سکا۔ سبھی لرزہ ہو کر آپس میں چہ میں گوئیاں کرنے لگے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کی مثل صورت پیش نہیں کر سکتا۔ تو بارگاہ لم یزل سے ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں، اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس بار پر کے چیلنج قبول کرنے کے لیے کوئی کافر تیار نہ رہا اور سب کی گردنیں جھک گئیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان فصاحت و بلاغت کے دعوے کرنے والوں کو میرا کلام سناؤ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو اگر جن و انس اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثال لائیں تو اس کی مثال نہ لا سکیں گے، اگر چاہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ برادران گرامی، یہ دور شاعری کا دور تھا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عرب کے فصحا اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے، ہر وقت ایک دوسرے کی چیلنج کر کے تیار رہتے تھے، مگر قرآن کریم کی آیات و بینات کو دیکھ کر پریشان رہ گئے اور حواس گم ہو گئے۔ آخرکار سر جوڑ کر آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم میں سے اتنا فصیح و بلیغ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو میں ضرور مقابلہ کرتا۔ یہ وہ لوگ کہنے لگے تو اس کلام کی نہ مثال ہے، نہ یہ کلام انسانی ہے، نہ کسی کی یہاں تک یہ رسائی ہے۔ عقل اور دماغ کے دریچے کھل گئے، قسمت نے ساتھ دیا، لہذا اپنی عقل کی فصاحت کو قربان کرتے ہوئے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ اسلام و ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا سرشار ہوئے کہ پھر زندگی بھر ایک شعر بھی نہ کہا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس پورے واقعے کو اپنی چند لائنوں میں ذکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس کا سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ قرآن مقدس میں فصاحت ہے، قرآن مقدس میں بلاغت ہے، قرآن مقدس نے عرب کی فصاحت و بلاغت کو جھکا دیا۔ قرآن مقدس کی مثال آج تک کوئی نہ لا سکا، قرآن مقدس کی مثل کوئی آج تک آیت نہ لا سکا۔ قرآن مقدس قرآن حکیم کی فصاحت پر لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شعر کہا اور کہا کہ جب عرب کے فصحا شعراء مل کر بھی قرآن پاک کا جواب نہ دے سکے تو کفار کے دل میں حسد کی ایک آگ بھڑکی، اور اب انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ دست و گریباں ہونے لگے، مسلمانوں کا ہنسی اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے لگے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنانے لگے، قرآن پاک کو جادو کہنے لگے، غرض کے ہر بے ادبی کے، مگر آج تک کوئی شخص قرآن مقدس کی مثل نہ لا سکا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔